اللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 22, 23 اور 24 میں ایک بہت بڑی حقیقت سے انسان کو آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان آیتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں پر مگر اسے ایک خاص کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ کرنا اللہ پہ آسان ہے، تاکہ اگر جو چیز تم سے چھین گئی ہے اس پہ تم رنجیدہ نہ ہو اور جو چیز ملی ہے اس پہ تم اتراؤ مت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو اترانے والے لوگ شیخی خور پسند نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو یعنی خود تو بخیل ہے اور دوسروں کو بھی بخیلی کی تعلیم دیتے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، تو سنو، جو بھی منہ پھیر لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو بھی اللہ کے راستے سے ہٹ جائے تو اللہ اس سے بے نیاز ہے اور لائق حمد ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان تمام آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کی طرف خبرگیری کر رہا ہے جو اس نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ چاہے مصیبت زمین کے کسی حصے پر ہو یا آسمانی اور زمینی آفات ہو، چاہے جیسے کہ زلزلہ، طوفان وغیرہ، یا انسانوں کے جانوں پر جیسے کسی بیماری میں کوئی بندہ مبتلا ہو، یا پھر اجتماعی بیماریاں جیسے کوئی بیماری پھیلی ہو، یہ تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ نے اسے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے۔ سبحان اللہ، اس بات کا ہونا یقینی ہے جو اس نے لکھ دیا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر مقرر کی آسمان اور زمین کی پیدائش سے بھی 50,000 برس پہلے۔ اور ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی بات ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اندازہ مقرر کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس نے اندازہ مقرر کر کے ہر چیز کو پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، جو اس نے لکھ دیا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہی پیدا کرنے والا ہے، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور اس کے علم نے ہی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ یہ خبر تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم جان لو کہ جو بھی ہوا وہ کسی صورت میں بھی تم سے ٹلنے والا نہیں تھا، وہ ہوگا، ہو کر رہے گا۔ اس لیے جو بھی مصیبت آئی اس پر صبر کرے اور نعمتوں کا شکر بجا لائے اور ثابت قدم اور مضبوط دلی سے جمے رہے تاکہ ایمان مضبوط ہو۔ بے صبری میں کہیں اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھو، برا بھلا اپنی زبان سے نہ نکال دو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے قریب ہو جاؤ، یہی اللہ کا مقصد ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی نعمت اللہ عطا کرے تو اتراؤ نہیں، آپے سے باہر مت ہو جاؤ، اللہ کا فضل سمجھ کر شکر بجا لاؤ تاکہ تکبر میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ یہ سمجھ بیٹھو کہ جو کچھ ملا ہے یہ سب مجھے میری وجہ سے ملا ہے، میں خاص تھا، میں اللہ کا چہیتا تھا، میں تو بہت ٹیلنٹڈ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر یہ تحفہ دیا ہے، یہ سب کچھ میری محنت کا پھل ہے، تو یہ غلط ہے۔ بلکہ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف لوٹائے اور کہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اللہ سے کون سوال کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے۔ اللہ مصیبتوں میں ڈالتا جاتا ہے جس کے ذریعے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی کسی بندے کو چبھ جائے تو اس کے ذریعے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اسے پاک و صاف کر کے دنیا سے اٹھائے گا اور اس کے درجات کو بلند کرے گا آخرت میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بخیلوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ خود بخیل ہے وہ خلاف شرع کام کرتے ہیں، خود تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتے ہیں، خود تو گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے حکم کو نہ مانے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کو اس کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے مقربین فرشتے اور تمام مخلوقات عبادت کے لیے کافی ہیں۔ ایسے شخص کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس شخص کو اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔
جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ غنی حمید، یعنی کہ اگر تم اور تمام روئے زمین کے انسان کافر ہو جاؤ، اللہ کا انکار کر دو، تو بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ ساری مخلوق سے غنی ہے اور لائق حمد ہے۔ تو یہ جان لے کہ اللہ کی عبادت ہمیں اپنے لیے کرنی ہے، نہ کہ اللہ کے لیے۔ ماشاء اللہ ہم نے جانا کہ اللہ ان آیتوں میں کیا فرما رہا ہے۔ جو لکھ چکا ہے وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور ہر حال میں صبر و شکر کا دامن نہ چھوڑے، اور اللہ بے نیاز ہے، کوئی نعمت ملے تو اتراؤ نہیں بلکہ اللہ کا شکر بجا لاؤ اور مصیبت پر صبر کرو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کسی کو بھی کوئی نیکی کے کام سے نہ روکو، بلکہ نیکی کماتے رہو، کیونکہ ایمان عمل صالح سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اجر دینے والا ہے، اللہ کا علم غیب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ معزز سامعین، ہم نے ان آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ان آیتوں کے بارے میں جانی۔ جتنا دل لگا کر علم حاصل کیا جائے، انشاءاللہ اتنا ہی عمل پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔